مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الغمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد تیری کروں میں کیا مولا، حمد تیری کروں میں کیا مولا، عقل ہے میری نارسا مولا، عقل ہے میری نارسا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا کہ تو محمد کا ہے خدا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا کہ تو محمد کا ہے خدا مولا. یہی فضل رب جلیل ہے، یہی رحمتوں کی سبیل ہے، یہی ذکر جمیل ہے. سر باب مدحت مصطفیٰ نہ تو ذوف ہے نہ زوال ہی، بلغ العلا بکمال ہی، کشفت تجا بجمال ہی، حسنت جمیع حسان ہی. مل کے پڑھ لیجئے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. یہی مجتبی ہے، یہی مجتبی، یہی مجتبی، یہی مرتضی، یہی ہر زمانے کے مقتدی، یہی حشر تک کے ہے پیشوا. نہ تو ہم سری کا جواد ہے، نہ تو ہم سری کا جواد ہے، نہ برابری کی مثال ہی. بلغ العلا بکمال ہی، کشفت تجا بجمال ہی، حسنت جمیع حسان ہی. پڑھ لیجئے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جو نبی کے باغ کا پھول ہے، جو نبی کے باغ کا پھول ہے، جو راکب دوش رسول ہے، جو راکب دوش رسول ہے، جو حق کو سچ کا اصول ہے، جو حق کو سچ کا اصول ہے. کبھی شر کے آگے جھکا نہیں، جو کبھی شر کے آگے جھکا نہیں، وہ فقط ہے زہرا کا لال ہی. بلغ العلا بکمال ہی، کشفت تجا بجمال ہی، حسنت جمیع حسان ہی. مل کے پڑھ لیجئے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جو نبی کے باغ کا پھول ہے، جو راکب دوش رسول ہے، جو حق کو سچ کا اصول ہے، جو کبھی شر کے آگے جھکا نہیں، جو کبھی شر کے آگے جھکا نہیں، وہ فقط ہے زہرا کا لال ہی. بلغ العلا بکمال ہی، کشفت تجا بجمال ہی، حسنت جمیع حسان ہی. پڑھ لیجئے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. جو کمال عقل و شعور ہے، جو کمال عقل و شعور ہے، جو جواز صبح ظہور ہے، جو جواز صبح ظہور ہے، وہ ریاض میرے حضور ہے، وہ ریاض میرے حضور ہے، وہ ریاض میرے حضور ہے. نہ زمین پہ جن کا جواب ہے، نہ زمین پہ جن کا جواب ہے، نہ فلک پہ جن کی مثال ہی. بلغ العلا بکمال ہی، کشفت تجا بجمال ہی، حسنت جمیع حسان ہی. پڑھ لیجئے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اللہ کی حمد بارگاہ رسالت میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام سامعین کرام، سب سے پہلے ماہ مبارک، ماہ مقدس، ماہ ربیع الاول کی آمد پر میں تمام اہل ایمان کو اور خصوصاً آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سدا ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں رکھے، اسی غلامی میں زندگی عطا فرمائے اور اسی غلامی میں موت نصیب فرمائے. علماء کرام تشریف فرما ہے، میں مشکور ہوں
میرے بہت ہی پیارے بھائی محترم جناب یاسین ملک صاحب کا کہ جنہوں نے دیگر مہمانوں کو بلایا اور مجھ جیسے حقیر کو بھی یاد فرمایا، اللہ ان کا سجانا قبول فرمائے، ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اور ہمیشہ کی طرح بہت محبت فرماتے ہیں محترم جناب دوست توصیف الرحمان بھائی، اللہ تبارک و تعالی ان کو اور عزتوں سے نوازے۔ بہت اچھی نقابت کرنے کے باوجود جو ہے مجھ جیسے چھوٹے سے بندے کی عزت کرتے ہیں، اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے۔ سٹیج پہ علماء کرام تشریف فرما ہے اور مجھے بتایا گیا خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ یہ شادی کی محفل ہے، ذرا کہہ دینا سبحان اللہ، اتھے اور تھوڑا سبحان اللہ کہنی چاہیے، تھوڑا جو اچھا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے پتا چلے بھائی کہ شادی کے موقع پر کوئی میرے نبی کی میلاد منا رہا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس محفل میں ضرور جاؤں، بے شک میں پڑھوں بھی نہ، کہیں کونے میں بیٹھ جاؤں، سٹیج پہ نہ بیٹھوں، لیکن میں جاؤں ضرور۔ کیوں کہ اس دور میں بہت ساری خرافات، بدعات و سیئات شادی کے موقع پر ہی ہوتی ہیں۔ میں بہنوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ کئی دفعہ بہنوں کی وجہ سے بڑا بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میں دوستوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کئی دفعہ دوست بھی بندے کو مجبور کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کو خصوصی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ساری بدعات و سیئات کو چھوڑ کر نبی کی نعت کی محفل سجائی، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایک بات میں علامہ صاحب اس موقع پر یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ کئی دفعہ لوگ سانوں کہتے ہیں بھائی تُس یار وقت بننا تی پڑھ دے رہے ہیں، کوئی ڈھولتا ویلا بھی تو ہوتا ہے، کوئی مکے کا وقت بھی تو ہوتا ہے، لیکن میں ایک بات بڑی درد دل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اگر میں کسی سے پوچھوں کہ کائنات میں پہلی شادی کب ہوئی ہے اور کس کی ہوئی ہے، سب کو پتا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا جلگا میں ہی بتا دیتا ہوں۔ بس جنت میں سب سے پہلے بندہ ہی آیا ہے آدم علیہ السلام، ان کی بیوی کا نام ہم سب کی اماں ہوا، دونوں کا ہی نکاح ہوا ہے۔ اب جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے ذرا ایک دفعہ اتنا سا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس موقع پر اب سنیں توجہ کے ساتھ، جب آدم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے قریب گئے، ادھر سے آواز آئی پہلے مار ادا کرو، پہلے مار ادا کرو۔ عرض کی مولا یہ جنت ہے، ساری نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں، میرے لیے بھی میری بیوی کے لیے بھی، تو میں کس شے کا مہر ادا کروں، کس شے کا مہر ادا کروں؟ تو جواب آیا پہلے میرے محبوب پر 20 مرتبہ درود پڑھو، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اب جس کو یہ میری بات سمجھ آئی ہے، ایک جوان اگر ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں 20 مرتبہ درود پڑھو، تمہارا یہی مہر ہوگا۔ کائنات کی سب سے پہلی شادی میں بھی میرے نبی کا ذکر ہوا، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ اب میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، باقی باتیں آپ نے سن لی ہوگی، لیکن یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ شاید کم کم آپ نے سنی ہو کہ کائنات کی پہلی شادی میں میرے نبی کا ذکر ہوا ہے، اور جو آدم کے اولاد ہے نا محبت والی اور نبی کے ساتھ عقیدت رکھنے والی، وہ ساری بدعات و سیئات کو چھوڑ کر نبی کے ذکر کی محفل ہی سجاتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جوڑی کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ علی المرتضیٰ سیدۃ الفاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بھلائیاں عطا فرمائے، دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ان کی عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی محبتوں میں دونوں خاندانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی آئے ہیں سب کو اجر عطا فرمائے۔ یہ تو تھی نا میری ابتدائی بات، آگے آپ کی فرمائشیں ہوگی اور پھر میں ہوں، اور یہ نہ سوچیں کہ بدر صاحب کی داڑھی اور سفید ہو گئی ہے، باری سفید ہو گئی ہے، لیکن بات وہی ہوگی جو پہلے ہوتی رہی۔ آج پہلے آپ سنتے رہے، اسی طرح سے مجھے اچھی طرح یاد ہے سن 1996 میں پہلی دفعہ اخلاص آیا تھا۔ بے شک اس وقت عمر چھوٹی سی تھی، لیکن نعت جو پڑھتے تھے اسی وقت اب بھی نعت اسی طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ آؤ چلو آگے کلام کی طرف چلتے ہیں، اور پھر جناب جو ہے پہلے میلاد کے بارے میں تھوڑا سا سنا دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سٹیج پہ قاری شہزاد صاحب تشریف فرما ہے، حنیف قمر آبادی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ تشریف فرما ہے۔ چند گھڑیوں میں محترم جناب قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب اور فخر السادات عزت مآب حضرت علامہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ نے کہا میں پھر بھی آؤں گا، تھوڑی دیر تک پہنچنے والے۔ یہ ساری میرے یاسین بھائی کی محبت ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم کہتے رہتے ہیں کار دپیل ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہ ہو کہ یاسین کون ہے، یعنی کہ میرا بھائی جس کو اللہ نے بہت چھوٹی سی عمر میں بڑی عزتوں سے نوازا ہے، ٹی وی چینلز پر ہوسٹنگ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کئی پروگراموں میں، اور اس کو میں اس بات پر بھی مبارکباد دیتا ہوں، میں اور توصیف بھائی پورے رمضان کے مہینے میں جتنے بھی ہمارے لوگ آئے وہ سارے محبت والے ہیں،
سارے اہل سنت آئے، الحمدللہ نعت آئے، علماء کرام آئے، پیران عظام آئے، اس میرے بھائی کی وساطت سے وہاں سیاسی شخصیات آتی رہی، بڑے بڑے لوگ جن کے ساتھ ہم عمر گزار کے بھی نہیں مل سکے، ان کی وساطت سے ہم ان کے ساتھ بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میرے بھائی کو چھوٹی عمر میں بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اللہ اس کو اور عزت عطا فرمائے۔ سامعین محترم چلیے اب آتے ہیں محفل کی طرف، محبت کے ساتھ اب میری 2-3 باتیں سنیں اور میں قاری صاحب کو بلانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اس رب کا شکر کہ جس نے انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا اور اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ اتھے ہونی چاہیے سبحان اللہ، میں تو اڈے کو لے لڑی ہے سبحان اللہ۔ شکر اس پروردگار عالم کا۔ اور یہ کوئی آج ہم نئی بات نہیں کرنے لگے، مسجد میں میرے نبی کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہدایت کا راستہ عطا فرمایا اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا قسم کھاؤ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا حضور قسم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اور شک مجھے بھی کوئی نہیں، یقیناً تم اس لیے بیٹھے ہو، لیکن سن لو میرے پاس جبریل امین آئی، مجھے خبر دی یہ جو آپ کے غلام صحابہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں ان پر فخر کر رہا ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان۔ یہ تو حدیث بھی میں نے سنا دی، اب بات ہوتی جائے گی، چلتے جائیں گے سیدھا آگے۔ سب سے پہلے رب کا شکر، سب سے پہلے رب کی تعریف، وہ اکیلا واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ کون کون میرے ساتھ بولے؟ مجھے بچے چاہیے جو سبحان اللہ کبھی کبھی بول پڑے، سب کو تکلیف نہ دوں میں۔ کون کون بولے گا؟ نہیں ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب مجھے دیکھتے جائے، پڑھوں گا میں، کبھی کبھی ذرا رک گیا تو میں آپ سبحان اللہ کہیں، پڑھوں گا میں۔ اللہ کی تعریف سے بات شروع ہوتی ہے تو سی بھائی مزے کے ساتھ 2-4 الفاظ سن لیجیے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس طرح کوئی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی آل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی نظیر کوئی نہیں، اس کی تصویر کوئی نہیں۔ وہ کافر تھے جنہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ یہودی گمراہ ہوئے جنہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وہ عیسائی گمراہ ہوئے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، صمد ہے، وہ احد ہے۔ یہ ارض و سماوات و نباتات و جمادات ہر شے کا وظیفہ ہے، احد ہے، وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ جو پیدا نہ ہو وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے۔ جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے۔ میں نے بڑی بات کر دی لیکن آپ نے ادھر کر توجہ، وہ مہمان آ رہے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے محبت کے ساتھ توجہ۔ کون کون بولے گا؟ کملی والا، کملی والا، کملی کون بولے گا؟ کملی والا ہاتھ اٹھا کے، کملی کملی۔ اب مجھے دیکھ مدینے والا، ایک اور ہاتھ، مدینے مدینے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ مدینے، دونوں ہاتھ نہیں اٹھ رہے، بس محبت جوانوں کے ساتھ میں بات کرو، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو مدینے والا۔ اب توجہ، آنکھوں میں میری آنکھیں ڈالیں، میں آپ کو بات کو پہنچا دیے جاؤں گا۔ بہت سارے سوالوں کے جواب اس میری بات پہ ہو جائیں گے اور میں اگلے ثنا خان کو بلاؤں گا۔ جو پیدا نہیں ہوا وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے، جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے، جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا آمد مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ جو نبی کے میلاد میں خوشی، اللہ صدا خوشی نصیب فرمائے، پریشان ہے رب دور فرمائے۔ محبت کے ساتھ ایک روزانہ تو نہیں ہوتی نا محفل، کبھی کبھی ہوتی ہے۔ آج ہم بھی آئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، جن کے بال سفید ہیں اللہ بھی حیا کرتا ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہتا، لیکن جو جوان ہیں ایک دفعہ میرے ساتھ نہیں بار بار کہیں گے ہم لوگ، جتنے نعت خوان ہیں گے وہ بھی کہیں گے سبحان اللہ کہو۔ یہ سبحان اللہ معمولی لفظ نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں 2 ہی کلمے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھارے ہیں، اور اللہ کو بہت پیارے ہیں۔
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو نہیں بول سکتا اسے میں کچھ نہ کہوں، جو بول سکتا ہے میرے ساتھ خوشی کے ساتھ ایسے ہاتھ اٹھا کے، پہلے میرے ہاتھ اٹھیں گے. آمد مصطفیٰ، سارے بولے ہو، سارے بولے ہو. اللہ سب کو دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے. جس کی زبان پہ میرے نبی کا نام آئے اللہ آخری وقت میں اس کی زبان پہ نبی کا کلمہ جاری فرمائے. دیکھیں ذرا پھر تو دو چار بندے رہیں گے میرے ساتھ مل کے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جہان سارا جھوم اٹھا کون آج آ گیا. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا مرحبا. ہواؤں میں فضاؤں میں شہروں میں گاؤں میں گونجتی ہے ایک صدا یہ کون آج آ گیا. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا مرحبا. اب بڑے مزے کے ساتھ سنیے گا. ذکر مصطفیٰ کا ہر گھڑی بڑھتا جائے گا، ذکر مصطفیٰ کا ہر گھڑی بڑھتا جائے گا. گستاخ مصطفیٰ کا ہمیشہ جلتا جائے گا. ان منکروں کو پھر سنا، ان منکروں کو پھر سنا. یہ کون آج آ گیا؟ ہاتھ اٹھا میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اے اور سارے میں نہیں لانے کو تو ملا. اتنی فرمائش میری تھی جو میں نے پوری کر دی ہے. آگے دوستوں نے کہا جی جو بھی کہا. سب سے زیادہ جو مجھے فرمائش کاری صاحب ہوتی ہے جہاں میں جاؤں تو بھئی وہ زمین و زمان سنانا جی. مجھے 30 سال ہو گئے سناتے ہوئے، سنائیں گے تاجدار گورڑا پیر سید مہر علی شاہ کا کلام انشاءاللہ سنائیں گے. میرے بھائی نے بڑے مزے کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. ہماری پہچان ہی یا رسول اللہ. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. اور ختم نبوت کا نعرہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کا نعرہ ہے، کسی گروپ کا نعرہ ہے. یہ ہر ایمان والے کا نعرہ ہے، ہر ایمان والے کا نعرہ ہے. یہ کسی فرقے کا نعرہ نہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. رسول اللہ بھی ماننا ہے اور آخری نبی ماننا ہے. جو اکیلا رسول تو مانے آخری نہ مانے وہ مسلمان نہیں.